جب آپ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پہنچے تو صبح کو جو اور لوگ آئے، جب دوسرے لوگ بعد میں پہنچے تو ان لوگوں کی نظر جب محمد ابن عبداللہ پر پڑی تو سب مسکرا دیے اور چیختے ہوئے ایک ہی جملہ اس قوم کی زبان سے نکلا، تمام لوگوں کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا، قد جاء الامین، قد جاء الصادق، قد جاء الامین، قد جاء الصادق، امانت دار آ گیا، سچا انسان آ گیا۔ یعنی نبی اکرم کی اب تک کی زندگی کو اس مکے کے لوگوں نے دیکھا تھا، پرکھا تھا، سمجھا تھا، اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں جاء امین، قد جاء صادق، امین آ گیا، سچا انسان آ گیا۔ یعنی ہم نے اپنی زندگی میں محمد ابن عبداللہ سے زیادہ سچ بولنے والا انسان دیکھا ہی نہیں ہے۔ امین آ گیا، صادق آ گیا، اور ابھی فیصلہ کیا نہیں ہے، ابھی فیصلہ کیا نہیں ہے محمد ابن عبداللہ نے، لیکن قوم کی گواہی دیکھیے کیا فرمایا، اے محمد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے وجلت قلوبهم، تو ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل تھرا جاتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالستار راجی حفظہ اللہ، اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ممبئی سے تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ جناب حافظ عبدالرب المدنی حفظہ اللہ، اس اجلاس کے روح رواں جناب قاضی محمد اسماعیل صاحب حفظہ اللہ، عبدالاحد سراجی حفظہ اللہ، جنہوں نے اس پروگرام کو لینے کے لیے ہم سے بار بار تعلق قائم کیا، کانٹیکٹ کیا اور برابر اپنے لوگوں کو یہاں سے بھیجتے رہے، اور لکھنؤ تک میں جا کر انہوں نے بات چیت کی اور اس اجلاس کے لیے وقت متعین کیا۔ اور بالخصوص جناب پپو ملک صاحب جو اس اجلاس کے لیے ہر قسم کا تعاون کرتے رہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، جناب راشد محمود صاحب عرف نبیل، جنہوں نے آنے والی اس اجلاس میں اڑچنوں کو درکنار کرتے ہوئے
ہر قسم کا تعاون کیا، اور جو لوگ اس اجلاس کو ناکام کرنا چاہتے تھے اور روکنا چاہتے تھے، اور حافظوں کی سازشوں کو ناکام کرنے میں اور کرانے میں ان کا ایک اہم رول رہا۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور اس اجلاس کو کامیابی عطا فرمائے، اور اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معاصر علماء کرام، اور میں جن کا نام نہیں جان پایا اور نہ جان سکا اور نہیں لے سکا، لیکن ان کا تعاون رہا ہے کسی بھی قسم کا اس پروگرام میں، اللہ رب العالمین سب دلوں کی نیتوں سے واقف ہے، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو تمام آلام و مصائب و آفات سے محفوظ فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے تحت یہ اجلاس کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس اجلاس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ قرب و جوار سے اترولا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، سردیوں کی ٹھنڈی رات میں بھی آپ کا 12:30 بجے تک یہاں پر بیٹھنا، اور اب تک مختلف علماء کو ان کے مواعظ حسنہ کو سننا، ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں مختلف عناوین پر ان کے خطاب کو سننا، اور اس کے بعد اب تک بیٹھے رہنا اور ہم کو بھی برداشت کرنا، یہ واقعی بہت بڑے دل و گردے کی بات ہے۔ تو ٹھنڈی کی رات میں بھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس اجلاس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ہر خطیب سے اور ہر مقرر سے اس کے اپنے موضوع پر خطاب کو سنا ہے، مختلف عناوین پر خطاب ہوئے ہیں، اور مجھے جس چیز کی طرف بولنے کا اشارہ کیا گیا ہے وہ موضوع ہے سیرت طیبہ کا، سیرت الرسول سے اس کا تعلق ہے۔ کوشش کروں گا جتنی دیر آپ کے سامنے رہوں سیرت الرسول پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی جائیں، پھر وہی دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو اس نے آئیڈیل اور ماڈل اور نمونہ بنایا ہے، ہم سب کو اپنی تمام عبادتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت طیبہ کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ اس موضوع کی شروعات کہاں سے کی جائے اور ختم کہاں سے کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ زندگی جو نبوی زندگی رہی ہے، اور 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت ملی اور 63 سال تک جب تک آپ اس دنیا میں باحیات رہے، یہ 23 سال کی زندگی کو 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی تقریر میں پورا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ابھی تک لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، اور قیامت تک پیدا ہونے والی نسل انسانیت کو اس دور میں جس دور میں وہ جی رہا ہے اور سانس لے رہا ہے، اسی دور میں اس کو رہنمائی اور ہدایت ملے گی تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کے اسوہ حسنہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کی زندگی کو بہت ہی مختصر انداز میں اور شارٹ کٹ میں کہتے ہوئے نمونہ بنا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، شادی، بیاہ اور کاروبار، بزنس، اور اس کے علاوہ عبادیات میں آ جاؤ تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ تمام معاملات میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، شادیاں کرو ویسے جیسے نبی نے کی ہیں، سو ویسے جیسے نبی اکرم نے بتایا ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، روزہ ویسے رکھو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حج ویسے کرو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ الغرض زندگی کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ، زندگی کا کوئی شعبہ ہماری زندگی سے اگر اس کا تعلق ہے تو ایسا نہیں ہے جس شعبے کے اندر اور جس برانچ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی۔ یہاں تک کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہو وہ بھی ملے گا، غیر مسلموں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے وہ بھی ملے گا، تمہاری گرفت میں کوئی قیدی ہے تو قیدیوں کے ساتھ کس طریقے سے تم برتاؤ کرو یہ بھی ملے گا، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ اور کیا سلوک ہونا چاہیے یہ بھی تمہیں ملے گا، غلاموں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ اسلام ایک یونیورسٹی ہے اور قرآن اس یونیورسٹی کا سلیبس ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، پروفیسر ہیں، جو ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے۔ اور افسوس ہے اس بات پر، دکھ ہے اس بات پر کہ ہمارے پاس ایک اچھا ماہر طبیب، ایک اچھا ڈاکٹر موجود ہے، ایکسپیرئنس ہولڈر موجود ہے، اس کا تجربہ موجود ہے، ایک اچھا حکیم اور ایک اچھا ڈاکٹر موجود ہے، اور یہ امت، یہ قوم اس اچھے ڈاکٹر کو چھوڑ کر، اس اچھے حکیم کو چھوڑ کر، اس اچھے طبیب کو چھوڑ کر اپنا علاج جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے کرا رہی ہے، اور جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کر رہی ہے، اور ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو چکی ہے، مغربی تہذیب سے متاثر ہو چکی ہے، اور اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے، اپنے چال چلن اور اپنے سارے سسٹم کو مغربی تہذیب سے، ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا رہن سہن ویسٹرن کلچر سے متاثر، ہماری لڑکیوں کا، ہماری ماں بہن بیٹیوں کا رہن سہن ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر آج دیکھ لیجیے کس طریقے کا کیا حال ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر ہمارے پاس، ایک اچھا طبیب ہمارے پاس، ایک اچھا حکیم ہمارے پاس، اور ہم اس اچھے اور ایکسپیرئنس ہولڈر ڈاکٹر کو چھوڑ کر ہم جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ اتنے سالوں سے اجلاس ہو رہے ہوں، پروگرام ہو رہے ہوں، لیکن جس قوم کو جلسہ سننے کی تمیز نہ آئی ہو، اجلاس میں علماء کو کیسے سنا جائے، جس کو ابھی تک جلسہ سننے کا ڈھنگ نہ آیا ہو، اس قوم کے سامنے کون سی باتیں رکھی جائیں اور اس قوم کو کیا سمجھایا جائے؟ سمجھ کے باہر کی بات ہے کہ کیا سمجھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کیا کرتے تھے، پڑھیے زاد المعاد اللہ ابن قیم کی، جب آپ درس دیتے تھے لوگوں کو، جب کوئی آپ قرآن کی آیت کو سمجھاتے تھے، کوئی لیکچر دیتے تھے، چھوٹا سا درس دیتے تھے،
تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں بھی نہیں اڑایا کرتے تھے کہ اتنی دیر میں کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے اور ڈسٹرب نہ ہو جائے اور ہم کہیں غور سے سن نہ سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ جس قوم کو نبی نے درس سننے کا یہ طریقہ سکھایا ہو کہ جب نبی کا درس ہوتا تھا وہ سروں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں تک نہیں اڑاتے تھے، آج اس نبی کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ ایک شخص قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے اور آیتیں سنا رہا ہے اور حدیثیں پڑھ رہا ہے، لیکن پیچھے مڑ مڑ کر آپ کسی دوسرے شخصیت کے آنے پر اس کے پیچھے سے سیلفی لیں، فوٹو کھینچیں اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں۔ آپ مر چکے ہیں، یہ قوم مر چکی ہے، آئی سی یو پر لیتی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر لیتی ہوئی ہے۔ مولوی ترجیح زندوں سے نہیں مردوں سے خطاب کر رہا ہے، اور معاف کیجیے گا مردے سنا نہیں سکتے۔ میں تو تعجب کر رہا ہوں یہ قاضی اسماعیل صاحب اور عبدالحق صاحب کے اوپر کہ مردوں کو سنانے کے لیے آپ نے مجھے بلایا، جن کے اندر سے روح نکل چکی ہو اسلام کی، جن کے اندر سے روح ختم ہو چکی ہو اسلام کی، آج اس قوم کو کہتے ہو سناؤ، اس قوم کو سمجھایا جائے۔ یہ علاقہ تو علماء کا علاقہ ہے، بڑے بڑے بدنی سلفی اور بھری اور نبیوں کی بستی ہے، اتنے سالوں سے جلسے ہوتے آ رہے ہیں، جو قوم ابھی تک جلسہ سننے کی تمیز نہ سیکھی ہو اس کو سیرت سکھایا جائے گا، کیا سنایا جائے ایسی قوم؟ ابھی میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں اور ایک شخص آتا ہے میرے پاس، کہتا مولانا ایک فوٹو کھینچ سورج دیکھیے آپ۔ ارے کسی چیز کا جائز استعمال ایک لمٹ تک ہے، پاسپورٹ کے لیے فوٹو لیا جا سکتا ہے، ویڈیو بن رہی ہے چلو تقریر آپ ریکارڈ کر لو اس حد تک جائز ہے، لیکن لمٹ سے زیادہ کسی چیز کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، یہ اسی رسول کا کہنا ہے، اسی نبی کا فرمان ہے جس کی سیرت پر آج جلسہ سن رہے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب نہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں لیتا ہوگا، جو دنیا میں فوٹو کھینچتا ہوگا، جو دنیا میں تصویریں بناتا ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا۔ اور اب دیکھتا ہوں اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد کتنے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کتنے لوگ مولوی جدید کی سیلفی لیتے ہیں اپنے موبائلوں میں۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لیا تو سمجھوں گا کہ آپ کا جلسہ کامیاب۔ یہ قوم کے اندر امید لگائی جا سکتی ہے، ابھی کچھ باتیں باقی ہیں، امید لگائی جا سکتی ہے صحیح ہونے کی، اور اگر اس اجلاس کے بعد بھی اس حدیث پر عمل نہیں ہوا تو سمجھوں گا کہ میں نے مردوں کو خطاب کیا تھا، قبرستان میں لیتی ہوئی قوم کو خطاب کیا تھا۔ اب اس سے امید ہے کسی چیز کی لگانا عرض اور بیکار ہے، کیونکہ مردے نہ سنا کرتے ہیں نہ بولا کرتے ہیں۔ اور کیا مجھے پرواہ نہیں ہے، شاید 21 یا 22 سال کے بعد آ رہا ہوں، اب 21 اور 22 سال کے بعد زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ میرے بھائی اس بات کی قطعی پرواہ نہیں ہے، لیکن جلسوں کے جو اثرات ہونا چاہیے وہ مرتب ہو نہیں رہے ہیں، معاف کیجیے گا۔ اجلاس کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے ہمارے سماج کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر، وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا فائدہ یہ لاکھوں روپیہ شامیانے پہ خرچ کرنا، مائک پہ خرچ کرنا اور ان تمام چیزوں پہ خرچ کرنا، جب ان جلسوں کا 10% بھی ہماری زندگی میں نافذ نہ ہم کر پائیں تو پھر کیا فائدہ یہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے؟ آپ انجوائے کرنے آئے ہیں، آپ لذت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو انجوائمنٹ کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ لذت کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کرو، انہوں نے لذت کے لیے سب کچھ نہیں کیا تھا، دین کے لیے اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ پڑھیے ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے ساتھیوں، تھوڑی سی عبرت لیجیے، آپ تھوڑا سا عبرت کے ناخن لیجیے۔ آپ آئیے، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی اسی آیت کے اوپر میں چلنا چاہتا ہوں۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی کچھ اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اچھی صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آئے میرے نبی، اللہ فرما رہا ہے، آئے میرے نبی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ان 5 چیزوں کو ذرا نوٹ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں کہی ہیں۔ آئے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 اوصاف اس آیت کے اندر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے۔ اور ایک ایک چیز کو تھوڑا سا شارٹ میں اور مختصر انداز میں سنتے چلیے۔ پہلی چیز اللہ نے کیا بتائی؟ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا مطلب ہوتا گواہی دینے والا۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم کی گواہی کس چیز کے تعلق سے تھی؟ حافظ ابن کثیر نے اپنی مشہور تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو جو سب سے پہلی صفت سے نوازا اس آیت میں کہ ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم کی گواہی ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کے تعلق سے تھی۔ نبی اکرم کی گواہی جنت کے تعلق سے تھی، جہنم کے تعلق سے تھی، فرشتوں کے تعلق سے تھی۔ جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں ہمیں اور آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی گواہی دی، اور شاہد کی شہادت پر ہم لوگوں نے گواہی دی۔ اس لیے کہ کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس چیز کو اگر آپ سمجھ گئے تو پوری تقریر آپ میری سمجھ لیں گے۔ کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ گواہ کی شخصیت، اس کی ذات معنی رکھتی ہے کہ یہ کتنی سچی ہے، کتنی معتبر ہے۔ ایک چیز ہے پورے محلہ اس کی گواہی دے رہا ہے، لیکن وہ گواہی غلط ہے، لیکن اسی چیز کے اپوزٹ اسی گاؤں کا بہت ہی معتبر اور معزز آدمی اس کے الٹے گواہی دے رہا ہے، تو تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں صاحب، یہ آدمی سچ ہے، اس کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، بہت معتبر اور بہت باعزت آدمی، اس کی بات مانی جائے گی۔ تو گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ گواہ کی ذات اور اس کی شخصیت معنی رکھتی ہے کہ یہ کتنی معتبر ہے۔ ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی وہ دے رہا ہے جس کی جو شخصیت بڑی معتبر ہے، نبی بننے سے پہلے بھی اور نبی بننے کے بعد بھی۔ نبی بننے سے پہلے اس کے اعتبار کا یہ حال تھا، نبی بننے سے پہلے، کہ ایک بار خانہ کعبہ میں بارش آ جانے کی وجہ سے، سیلاب آ جانے کی وجہ سے خانہ کعبہ ڈہ گیا، اس میں دراریں پڑ گئی اور اس کے اندر کمزوری آ گئی، تو مکہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو از سر نو دوبارہ جب تیار کیا، دوبارہ بنا کر جب تیار کیا، تو اس خانہ کعبہ کو جب بن کر تیار ہوا تو حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی، تو ہر قبیلہ لڑنے لگا، ہر قبیلے کا سردار جھگڑنے لگا، سارے لوگ جھگڑنے لگے کہ اس حجر اسود کو ہمارے قبیلے کا سردار اٹھائے گا اور خانہ کعبہ میں اس کی اپنی اصلی جگہ پر رکھے گا۔ دوسرا قبیلہ چاہتا تھا کہ میرا سردار اس کو اٹھا کر رکھے اور یہ فخر ہمارے قوم کو، ہمارے قبیلے کو حاصل ہو۔ اتنا جھگڑا بڑھ گیا، اتنی لڑائی بڑھ گئی کہ آپس میں تلواریں نکل آئیں، تیر تلواریں نکل گئی میانوں سے۔ قریب تھا کہ لوگ جھگڑا کر بیٹھیں اور آپس میں لڑ جائیں اور قتل و قتال ہو جائے۔ ایک بزرگ شخص نے فیصلہ سنایا کہ دیکھو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو آج سب لوگ یہاں سے جاؤ
اور اپنے گھروں میں سو جاؤ آرام سے. کل صبح سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا، کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا، اسی کو ہم جج مان لیں گے، اسی کو ہم فیصل مان لیں گے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ سب کو ماننا ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول کو ابھی رسالت نہیں ملی ہے. محمد الرسول اللہ بھی محمد ابن عبداللہ ہے. ابھی آپ کو غار حرا میں رسالت نہیں ملی ہے. یہ ابھی نبی بننے سے پہلے کی بات ہے کہ اس بزرگ نے فیصلہ کیا کل جو سب سے پہلے آئے گا وہ اسی کو فیصل، اسی کو جج مان لیا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا. کہ خانے حجر اسود کو اٹھا کر کون رکھے گا؟ ٹھیک ہے، سب لوگوں نے اس تجویز کو پاس کر لیا، تسلیم کر لیا، اور سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. رات آئی تو سونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس لیے نہیں سو رہے اگر آنکھ لگ گئی تو کیا ہوگا، کل پتہ نہیں صبح اٹھ پائے کہ نہیں اٹھ پائے. اس زمانے میں الارم کی گھڑیاں تو تھی نہیں، موبائل تو تھے نہیں کہ الارم لگا لیا جائے. تو سب چوکنے رہے، نہیں سب سے پہلے میں خانہ کعبہ میں جاؤں گا. دوسرا سردار سوچ رہا نہیں سب سے پہلے میں جاؤں گا. تیسرے قبیلے کا آدمی نہیں سب سے پہلے میں جاؤں گا. سب سوچ رہے ہیں. محمد ابن عبداللہ آتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے پریکٹیکل کر کے دیکھیے آپ، جو جلدی سوتا ہے وہ جلدی اٹھ بھی جاتا ہے، جو جلدی سوتا ہے وہ جلدی اٹھ بھی جاتا ہے، اور جو رات میں دیر تک جاگتا ہے وہ صبح دیر تک سوتا بھی رہتا ہے. اور یہی حال ان لوگوں کے ساتھ ہوا. رات بھر جاگنے کے چکر میں صبح کے وقت میں نیند سب کو اونگ آ گئی. اب آپ دیکھ لیجیے جو پوری رات جاگتا ہے کبھی کبھی عین موقع پر نیند آ جاتی ہے اور سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے. تو ایسا ہی اہل مکہ کے ساتھ یہی ہوا. صبح کے ٹائم پر آنکھ لگ گئی، سب سو گئے، اور محمد ابن عبداللہ صبح جلدی اٹھ گئے کیونکہ وہ جلدی سوئے تھے، جلدی اٹھے اور آپ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پہنچ گئے. جب آپ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پہنچے تو صبح کو جو اور لوگ آئے، جب دوسرے لوگ بعد میں پہنچے تو ان لوگوں کی نظر جب محمد ابن عبداللہ پر پڑی تو سب مسکرا دیے، اور چیختے ہوئے ایک ہی جملہ اس قوم کی زبان سے نکلا، تمام لوگوں کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا، قد جاء الامین، قد جاء الصادق، قد جاء الامین، قد جاء الصادق. امانت دار آ گیا، سچا انسان آ گیا. یعنی نبی اکرم کی اب تک کی زندگی کو اس مکے کے لوگوں نے دیکھا تھا، پرکھا تھا، سمجھا تھا. اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں جان امین، قد جاء صادق، امین آ گیا، سچا انسان آ گیا. یعنی ہم نے اپنی زندگی میں محمد ابن عبداللہ سے زیادہ سچ بولنے والا انسان دیکھا ہی نہیں ہے. امین آ گیا، صادق آ گیا. اور ابھی فیصلہ کیا نہیں ہے، ابھی فیصلہ کیا نہیں ہے محمد ابن عبداللہ نے، لیکن قوم کی گواہی دیکھیے کیا فرمایا، اے محمد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے. کیا فیصلہ کریں گے ہمیں نہیں معلوم، آپ کیا فیصلہ کریں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہماری گواہی ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے. جس آپ کا مقدمہ اگر لوور کورٹ میں چل رہا ہے، میرے فیور میں ہوگا تو مانوں گا، میرے فیور میں نہیں ہوا تو ہائی کورٹ چلا جاؤں گا، ہائی کورٹ میں بھی اگر میرے خلاف فیصلہ ہوا تو سپریم کورٹ چلا جاؤں گا. ہمارے پاس آپشن ہے، لوور کورٹ سے فیصلہ نہیں ہوا صحیح تو ہائی کورٹ، ہائی کورٹ میں بھی میرے خلاف گیا تو سپریم کورٹ. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے لوور کورٹ میں جو فیصلہ ہم مان لیں گے، نہیں، اگر میرے حق میں ہوا تو مانیں گے، نہیں تو ہائی کورٹ، ہائی کورٹ میں میرے حق میں ہوا تو مانوں گا، نہیں ہوا تو سپریم کورٹ. میرے بھائیوں، یہاں جذبات دیکھیے قوم کے لوگوں کے، اہل مکہ کے کیا کہہ رہے ہیں، اے محمد ابن عبداللہ آپ کیا فیصلہ کریں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا جواب یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ جو بھی ہو ہمیں منظور ہے، ہمیں تسلیم ہے. آپ کے فیصلے کے خلاف ہم کہیں نہیں جائیں گے. دنیا میں اتنا بڑا جج کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے فیصلہ ماننے والے
لوگ تیار ہیں اس دنیا کے اندر اور چیخ رہے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، یہ پہلے سے ہم جواب دے دیتے ہیں۔ ایسا جج آپ کو نہیں ملے گا۔ پوری تاریخ انسانیت پر ڈالیے، اتنا بڑا جج آپ کو تاریخ انسانی کے اندر نظر نہیں آئے۔ محمد ابن عبداللہ کا فیصلہ ہوا نہیں، لیکن لوگوں نے کہا مجھے تسلیم ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب جج تو میں ہی ہو گیا ہوں، سب سے پہلے میں آیا ہوں تو فیصلہ تو میرا ہی فیصلہ، اب میں ہی جج ہوں۔ آپ نے کہا ایک چادر لاؤ، ایک چادر بچھا دی گئی، حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا گیا۔ اب آپ نے سارے قبیلوں کے سرداروں سے کہا ایک کونا تم پکڑو، ایک کونا تم پکڑو، ایک کونا تم پکڑو، ایک کونا تم پکڑو۔ سب کو ایک ایک کونا پکڑا دیا، کہا اٹھاؤ۔ سب نے چادر اٹھائی، ایک ایک کونا پکڑ کر کہا لے کے چلو اس کو خانے کعبہ تک۔ اب سب سردار یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کو میں لے کے جا رہا ہوں، دوسرا سردار سمجھ رہا ہے اس کو میں لے کے جا رہا ہوں، تیسرا سمجھ رہا ہے کہ نہیں اس کو لے جانے میں میرا بھی ہاتھ ہے، چوتھا سمجھ رہا ہے کہ نہیں مجھے بھی فخر حاصل ہے، میں بھی اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ نبی بننے سے پہلے جس کی دور اندیشی کا یہ عالم ہو اور جس کی عقل مندی کا یہ عالم ہو، ایک فتنہ اور فساد کو روکنے کا طریقہ اپنی عقل سے اس اعلیٰ معیار پر ہو، تو نبی بننے کے بعد اس نے دنیا میں امن اور شانتی پیدا کرنے کے لیے کون سے طریقے اپنائے ہوں گے ذرا بتائیے۔ پاپا کی پریاں یہ سب بیان نہیں کریں گے، ان کو موقع نہیں ملے گا، یہ سب چیزیں نہیں دکھائی دیں گی کہ دیکھیے محمد ابن عبداللہ نبی بننے سے پہلے اس طریقے سے شانتی پسند تھے، اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے، جھگڑے اور فساد کو روکنے کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا تاکہ جھگڑا نہ ہو، دنگا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ جو نبی بننے سے پہلے جس کا فتنہ اور فساد سے یہ نفرت رہی ہو، تو نبی بننے کے بعد اس نے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کیا طریقے اپنائے ہوں گے، دنیا میں امن کیسے رہے، دنیا میں شانتی کیسے رہے، دنیا میں لوگ بھائی بھائی بن کر کیسے رہیں، ایک دوسرے کے غم اور ایک دوسرے کے درد میں کیسے شامل ہوں، اس میں کون سے طریقے اپنائے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی۔ سارے قبیلوں کے سرداروں نے جب چادر کے کونے پکڑے اور خانے کعبہ کو اٹھا کر جب لے گئے، تو حجر اسود کو اٹھا کر جب لے گئے اور خانے کعبہ تک پہنچا دیا، اب اللہ کے نبی نے کہا رکھ دو اس چادر کو، رکھ دیا۔ پھر آپ نے اس حجر اسود کو اٹھایا اور وہاں لگا دیا جہاں آج بھی لگا ہوا ہے۔ ہم اور آپ جاتے ہیں اور وہیں سے طواف شروع کرتے ہیں، اسی حجر اسود کے کونے سے وہیں سے طواف ہمارا اور آپ کا شروع ہوتا ہے، اور لوگ محمد رسول اللہ کی تعریفیں کرنے لگے، واہ کتنی عقل مندی سے اور کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ سارے قوموں کے سرداروں کی واہواہی بھی لوٹی، امن و امان بھی قائم کر دیا، اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونے دی، اور حجر اسود کو ان کی جگہ پر پہنچا بھی دیا۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ شاہ قلت و کثرت معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ گواہ کی ذات اور گواہ کی شخصیت معنی رکھتی ہے۔ محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھ کر سارے مکے والے چیخ پڑے، قد جاء الامین، قد جاء صادق، امین آ گیا اور صادق آ گیا۔ اور چلو قوم کے لوگوں کی گواہی، یہ کتنا بڑا اعزاز تھا محمد ابن عبداللہ کے لیے، اور یہی وجہ ہے جب کوہ صفا پر چڑھ گئے اور لوگوں کو کلم کلا اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ایک ہی بات کہی تھی، کیا میری قوم کے لوگوں، اس پہاڑی پر میں چڑھا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں، میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلدی تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم اس سے ہوشیار رہو، تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لشکر ہے نہیں، اس پہاڑی کے پیچھے اس وادی کے دامن میں کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ دیکھیے نظریات دیکھیے، کہنے کا انداز دیکھیے، اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر ہے نہیں،
لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ جو پہاڑی کے نیچے جمع تھے لوگوں نے کہا ہاں فوراً مانوں گا۔ آپ نے کہا وجہ لشکر ہے نہیں، لیکن میں کہوں کہ چھپا ہے تو تم فوراً ماننے کے لیے تیار؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ آپ کیوں مانو گے میری بات کو؟ تو قوم کے لوگوں کی جو گواہی تھی اس گواہی کو سنیے۔ قالوا ما جربنا الا صدقا، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے اپنی زندگی میں آپ کو پرکھا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا اپنے ساتھ دیتا ہے، آپ کے معاملات اپنے ساتھ دیکھے ہیں، لین دین اپنے ساتھ دیتا ہے۔ آپ ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولے، تو آج بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ نے جب کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آج کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ قوم کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ما جربنا الا صدقا، ہمارا تجربہ تو آپ کے تعلق سے سچائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ نے ان کی زبان سے نکلوا لیا کہ جب آپ مجھے اتنا بڑا سچا مانتے ہو تو سنو، ہم ایک اللہ کی عبادت کے قائل ہیں اور تم سے یہی کہتے ہیں بولو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جیسی آپ نے یہ جملہ کہا اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے ہیں، یہ تو نئی بات بتا دی محمد عبداللہ نے، لیکن اب جھوٹا کیسے کہہ دیں ہیں؟ اب یہ کیسے کہہ دیں؟ اتر بڑا جھوٹا ہے تو یہ کیسے کہہ دیں؟ ابھی تو گواہی دی ہے کہ ما جربنا الا صدقا، آپ سے بڑا سچا تو ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جھوٹا تو نہیں کہہ سکے، جھوٹا تو نہیں کہہ سکے۔ لیکن ابو لہب نے ان تمام لوگوں کی طرف سے مل کر جواب دیا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، اتر نکل اس پہاڑی سے، اتر جا اپنے گھر، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا ہے تو نے؟ کیا اسی لیے بلایا اس پہاڑی کے نیچے جمع؟ یہی اپنی بکواس سنانے کے لیے؟ جھوٹا کہنے کی ہمت اس کو بھی نہیں ہوئی، لیکن بات کو گھما دیا اور کیا کہا اتر تبا لک یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جا، الہذا جمعتنا، کیا اسی لیے تو نے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ گواہ کی شخصیت معنی رکھتی ہے کہ وہ کتنی بڑی سچی ہے، اور ان کی سچی شخصیت اور معزز شخصیت کی گواہی پر فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اور نہ معلوم ہے تو میں آپ کو سناؤں، ہندوستان میں جب برٹش گورنمنٹ تھی، جب انگریزوں کی حکومت تھی، برٹش گورنمنٹ تھی، تو اس وقت زمین کے ٹکڑے پر ہندو اور مسلمان بھائیوں کا ایک جھگڑا ہو گیا۔ ہندو بھائی کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے اور مسلمان کہتا تھا یہ ہماری زمین ہے، جھگڑا بہت بڑھ گیا اور برٹش گورنمنٹ کا نافذ کردہ جج فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس زمین کے ٹکڑے کو ہندو بھائیوں کو دوں کہ مسلمانوں کو دوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اس نے ہندو اور مسلمان دونوں سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو تم دونوں لوگ متفق طور پر مان لو اور اس کی گواہی کورٹ میں ہم لے لیں اور اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیں؟ کوئی ایسا شخص دو جس کو ہندو بھی تسلیم کرتے اور مسلمان بھی تسلیم کرتے ہوں۔ ہندو بھائیوں نے ایک نام بتا دیا کہ ہاں ایک آدمی ہے اور وہ مسلمان ہے اور فلاں فلاں بستی میں رہنے والا بزرگ ہے۔ ہندو بھائیوں کی طرف سے ایک مسلمان کا نام پیش کیا گیا۔ مسلمانوں سے اس جج نے پوچھا کیا تم اس آدمی کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہو؟ مسلمانوں نے بھی سوچا یہ تو ہمارا آدمی ہے، مسلم ہے، اس لیے ہمارا ہی فیور کرے گا، کہا ہاں ٹھیک ہے ہمیں بھی اس آدمی کی گواہی۔ دونوں نے لکھا پڑھی کر دی۔ ہندو بھائیوں نے کہا کہ ہم بھی اس کی گواہی مان لیں گے اس لیے کہ وہ ہماری بستی کا آدمی ہے اور ہمارا تجربہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہاں وہ سچا آدمی ہے، میں بھی اس کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس شخص نے جس کی گواہی کورٹ میں ہونا تھی اس کا یہ قسم تھی اس کی
کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی انگریز ادھیکاری کا آفیسر کا میں چہرہ نہیں دیکھوں گا، کسی برٹش گورنمنٹ کے جج کا آفیسر کا میں چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ جج نے اس کو بلوایا، اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ جج نے کہا بھائی مت دیکھنا میرا چہرہ، میں پردہ ڈال دوں گا، چہرہ گھما دوں گا، لیکن تمہارا آنا ضروری ہے کیونکہ تمہاری گواہی پر ہی فیصلہ ہونا ہے، تمہاری گواہی پر ہی فیصلہ ہونا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں اور پردہ ڈال دیتے ہیں تو میں آؤں گا۔ بہرحال پردہ ڈال دیا گیا۔ انگریز جج نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ مسلمان بزرگ گواہی دینے کے لیے آیا اور کٹگھرے میں کھڑا ہوا اور جج کے سامنے اگرچہ اس کی پیٹھ تھی، چہرہ نہیں تھا، اس نے گواہی دی اس مسلمان نے کہ جج صاحب مسلمان خام خواہ کتنا کھڑا کر رہے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا ہندو بھائیوں کا ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان زبردستی کر رہے ہیں، مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں، زمین کا یہ ٹکڑا ہندو بھائیوں کا ہے۔ میرے بھائیوں، جج نے اس آدمی کی گواہی پر اس زمین کا وہ ٹکڑا ہندو بھائیوں کو دے دیا۔ اگرچہ اس مسلمان بزرگ کی گواہی سچی تھی اور اس نے سچی گواہی دے کر اس فتنے کو ختم کروایا، بظاہر مسلمانوں کے خلاف گواہی تھی، لیکن اس مسلمان بزرگ کی گواہی کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں نے آٹومیٹکلی اسلام قبول کر لیا اور اس بزرگ کی گواہی نے بہت سے ہندو بھائیوں کا دل جیت لیا اور کہا کہ دیکھیے مسلمانوں کی پرواہ نہ کر کے اپنے دھرم پہ چلنے والا انسان اس سے زیادہ سچا کون، وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے گاؤں کے لوگوں کی گواہی نہیں مانی لیکن اسے ایک بزرگ کی گواہی مان لی، کیونکہ گواہوں کی قلت و کثرت معنی نہیں رکھتی ہے بلکہ شخصیت معنی رکھتی ہے۔ اب محمد رسول اللہ کی شخصیت کتنی عظیم ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ کہتی ہے کہ جنت ہے، وہ کہتی ہے کہ جہنم ہے، وہ شخصیت کہتی ہے کہ نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور برے کام کرو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کی گواہی جنت کے تعلق سے ہے، جہنم کے تعلق سے ہے، ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کے تعلق سے ہے۔ ضروری نہیں گواہی دینے والا موقع واردات پہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب موقع واردات پہ ہونا ضروری ہے، جیسے کہیں قتل ہو گیا ہے، آپ گواہی دیجیے، جب آپ پوچھتے ہیں کہاں جہاں قتل ہوا ہے وہاں آپ تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں شخصیت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ آپ یہی تو کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب آپ گواہی دے رہے ہیں تو کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ جب نہیں دیکھا ہے تو آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ موقع واردات سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ شخصیت عظیم ہے، اس کی بات ہم نے مان لی، موقع واردات سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت ایسی ہے کہ گواہی دی اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اچھے کام پر جنت ملے گی، برے کام پر جہنم ملے گی۔ ہم نے بھی گواہی دے دی اس لیے کہ شخصیت عظیم ہے۔ اور محمد ابن عبداللہ نے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جب دیا، خطبہ حجۃ الوداع، تو اس خطبے میں آپ نے اپنی گواہی پر تمام مسلمانوں کو گواہ بنا دیا۔ اے لوگوں، اللہ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا کیا میں نے اس کام کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ اے لوگوں بتاؤ، اللہ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا میں نے اس دعوت کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کے اس کام کو میں نے کمپلیٹ کیا کہ نہیں، مکمل پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ جتنے لوگ وہاں جمع تھے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,44,000 کا مجمع، وہ تمام کی تمام لوگ بیک زبان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ نے آپ کو جو دعوت جو پیغام دے کر بھیجا تھا صدقت وبلغت ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے اس کام کو مکمل طور پر پہنچا دیا، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے،
اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا آپ نے اس کام کو مکمل کر دیا. دعوت و تبلیغ کا پورا فریضہ پوری دل جمعی کے ساتھ آپ نے ادا کیا ہے. آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. جب مسلمانوں نے اس بات کی گواہی دی تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا. آپ اس کو اوپر کرتے تھے, یرفعھا اوپر کرتے تھے, وینکبھا پھر اس کو نیچے جھکاتے تھے اور کہتے تھے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ میری امت میرے بارے میں گواہی دے رہی ہے, میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا, تو بھی گواہ بن جا, تو بھی گواہ بن جا. جس چیز کی گواہی محمد رسول اللہ پوری زندگی دیتے رہے اس گواہی پر پوری امت کو گواہ بنا کر وہ شاہد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں کہ اپنی گواہی پر پوری امت کو بھی گواہ بنا کر چلا گیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہد پر اتنی, ورنہ اس میں ایک ایک چیز ایسی ہے جس پر ایک ایک دو دو گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن میرے بھائیوں آئیے, مجھے کیونکہ پانچوں چیزیں بتانا ہے اس لیے ابھی پہلی چیز کو ہم شارٹ کرتے ہیں. اب آئیے دوسری چیز پر. یہ پانچوں چیزیں یاد رکھنا, شاہد, مبشر, نذیر, داعی, سراج المنیر. پانچوں چیزیں یاد رکھنا. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں پانچوں چیزوں کا نام کیا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ کتنی اچھی طریقے سے سن رہے ہو میری تقریر, یا صرف موبائل میں لے کے بس فوٹو ہی کھینچنے میں لگے ہوئے ہو. اتنا سننے کے باوجود بھی شاہد کے اوپر تھوڑا سا بول دیا میں نے. اب آئیے دوسری چیز کی طرف میں چلتا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ایک چیز یاد ہوگی, شاہد, مبشر, دوسری چیز, تیسری چیز نذیر, چوتھی چیز داعی اور پانچویں چیز سراج منیر. دوسری چیز کیا ہے, وہ مبشرن, اور ہم نے مبشر بنا کر بھیجا. مبشر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا اور خوشخبری سنانے والا. اچھے کاموں پر ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ نے پوری زندگی اچھے کاموں پر جنت کی خوشخبریاں ہی تو سنائی ہیں. آئیے نبی اکرم نے خوشخبری کیسے کیسے سنائی ہے, ایک ایک چیز پر ذرا نظر ڈالیے. پہلی خوشخبری, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر جائے گا. صرف کہنا ہی نہیں, لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر پورا خوشخبری دیکھیے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ. جس نے صدق دل سے, سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر جائے گا. جو سچے دل سے کرے گا وہ عمل بھی کرے گا. لا الہ کا کیا معنی, الا اللہ کا کیا معنی, لا الہ ہم سے کیا چاہتا ہے, الا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے گا. تیسری خوشخبری, من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جس کی موت آئی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ بھی جنت میں جائے گا. جو اس حال میں مرا, جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا تھا, یعنی شرک نہیں کرتا تھا, تو وہ جنت کے اندر جائے گا. آئیے ایک اور بشارت دیکھیے. ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء. تم میں سے جس نے وضو کیا, ما منکم من احد یتوضأ, تم میں سے جس نے کسی نے وضو کیا, فیحسن الوضوء, اچھی طریقے سے وضو کیا. ایک ہوتا وضو کرنا, بیٹھ کے نلکی سے اللہ اکبر, ایک ہوتا یہ وضو کرنا, ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضو کرنا. پانی لیا, یہ ہاتھ دھو رہے ہیں, دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں ایسے خلال, اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھوں میں
وخلل بین اصابع، اللہ جو وضو بناتے تھے تو اپنی انگلیوں کے درمیان خلال بھی کیا کرتے تھے. ایسے لیا پھر لیا، یہ اچھی طریقے سے کلا کیا، ناک میں پانی ڈالا، دونوں انگوٹھا اور یہ انگلی اندر کی، پھر انگوٹھے سے یہ دبایا، جھاڑا، پھر یہ پکڑا، پھر جھاڑا. میں تو کر کے دکھا نہیں رہا ہوں نا، پتا چلا سردیوں کے دن میں کہ یہی ویسے بھی ہمارے پاس رومال نہیں ہے ابھی. تو جھاڑا، یہ ہے اچھے وضو میں شامل، اچھے وضو میں ہے. اس کے بعد چہرہ دھویا تو پانی تک ہاتھ دھوئے، اور یہی حال کر کے مسے کا ہے، یہ کر کے لے جاؤ یہاں تک جہاں تک تکیہ لگاتے ہو، یہاں تک پھر اس کو واپس لاؤ، پھر یہ دونوں انگلیاں کان میں ڈالو اور یہ اندر ہی اندر اس طریقے سے گھمائیے، یہ پھر یہ ایسے یہ کریے. یہ اچھی طریقے سے وضو میں شامل ہے. پھر پیر دھوئیے اور پیر کی انگلیوں میں بھی خلال کیجیے. تو یہ اللہ کے نبی فرماتے، ارے میں نے مانگا تھوڑی تھا، تو ان کا مطلب یہ کہ کر کے دکھاؤ. شکریہ. تو کیا کہا کہ اچھی طریقے سے پہلے آپ نے کہا ما منکم، مسلم شریف کی حدیث، ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، تم میں سے جس نے وضو بنایا، پھر کیا کہا اچھی طریقے سے، اس کی شکل یہ میں نے بتا دی ہے. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جس نے اس طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھنی. مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا ہے. ترمذی وغیرہ کی حدیثوں میں اور بھی تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. لیکن میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث سے بتلا رہا ہوں، اتنی ہی دعا ہے. اشہد ان لا، ثم قال، وضو بنانے کے بعد جس نے کہا ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے یہ دعا پڑھ لی اتنی ہی، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک نہیں، صرف جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں وہ اتنا بڑا ثواب رکھتی ہے، اتنا بڑا ثواب. ابھی کھڑا کر کے کسی سے پوچھ لو وضو کرنے کے بعد کی دعا کیا ہے، ابھی نانی مر جائیں گی، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. اور بہت سے لوگ تو سر نیچے کر رہے ہیں کہ ہم ہی کو کھڑا نہ کرتے مولانا صاحب، ہم جن کو معمولی سمجھ رہے ہیں. کتنی بڑی نیکی. ارے جنت کا ہمارے لیے ایک ہی دروازہ کھل جائے تو کافی ہے. یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اس کے لیے ایک نہیں، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور 8 دروازوں پر کھڑے فرشتے کہیں گے آؤ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو جا. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بشارت دیتے ہیں اللہ کے رسول، خوشخبری سنا رہے ہیں. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر. اذا قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ فقولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. ثم قال، جس نے مؤذن کے اذان کے
ساتھ ساتھ یہ کلمات دوہرائے، ثم قال، اور اس کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اس کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ بخاری کی حدیث میں یہی دعا ہے، اور اسی طریقے سے صحیح دعا یہی لکھی ہوئی ہے، آت محمد الوسیلہ والفضیلہ۔ بہت سی دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا والدرجۃ الرفیعہ بھی، لیکن صحیح حدیث میں والدرجۃ الرفیعہ کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو۔ بخاری کی حدیث میں یہی ہے، آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ جس نے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، اس آدمی کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال کر دی جائے گی۔ اگر وہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا تو اللہ مجھے اجازت دے گا اس کی سفارش کروں اور میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کروں۔ ہم ان دعاؤں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے کی چسکی لیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اتنے بجے اذان ہو رہی ہے، 5 منٹ پہلے ساری چیزوں سے فارغ ہو کر آپ مسجد میں بیٹھ کر اذان کے کلمات کی ادا کیجیے، اور دعا بھی پڑھیے، اور تحیت الوضو بھی پڑھیے، اور تحیت المسجد بھی پڑھیے، اور نوافل کا اہتمام کیجیے۔ کیا گزر جائے گا میرے بھائیوں، ذرا تصور کریں آپ۔ دعائیں بتلا رہے ہیں، لیڈیز آئی کہ نہیں آئی؟ لیڈیز کے انتظام میں آئے، ان کے لیے بھی بشارت دی۔ ایوم امرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنة شاءت۔ رواہ احمد کی مسندی، امام احمد اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، ایوم امرأۃ اذا صلت خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، واطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اپنے ہسبینڈ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ وقت نہیں کہ ہم ہر چیز کی تفصیل کی طرف جائیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ صرف اپنی شوہر کی بن کر رہے، اور دوسرے شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب ستر پوشی اتنی زبردست ہونی چاہیے کہ اس کے جسم کی بناوٹ اور نمائش نہ ہو، یعنی اس کے جسم کا بناؤ اتار و چڑھاؤ اور نشیب و فراز نمایاں نہ ہوتا ہو۔ اتنے ٹائٹ کپڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنے ڈھیلے کپڑے ہونا چاہیے کہ اس سے اس کے جسم کی ساخت نظر نہ آتی۔ یہ 2 معنی لیے جا سکتے ہیں۔ فرمایا جو یہ عورت 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وہ اطاعت بعلها، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، وہ احسنت فرجها، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، فلتدخل من ابواب الجنة شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور 8 دروازوں پر فرشتے تعینات ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کی نیک بندی، تیرے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی آرڈر ہے کہ میری بندی جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، اے اللہ کی بندی تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مبشر اس طریقے سے جنت کی بشارت دے رہا ہے، وہ شاہد بھی ہے، زندگی بھر اس نے ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دی، اس نے جنت کے برحق ہونے کی گواہی دی، اس نے جہنم کے برحق ہونے کی گواہی دی، اس نے فرشتوں کی گواہی دی، اس نے بتایا کہ اللہ نے جناتوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تمہیں مخلوق دکھائی نہیں دیتی ہے، اور ہم نے اس شاہد کی شہادت کو من وعن تسلیم کر لیا، اس لیے کہ شاہد کی ذات بڑی معتبر اور بڑی عظمت والی ہے، اس لیے کہ اس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے کسی سے نہیں دیکھا، بلکہ قوم کی گواہی ہے کہ ہم نے
محمد ابن عبداللہ سے زیادہ سچ بولنے والا انسان اس دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس شاہد کی شہادت پر بھی ہم نے گواہی دی، اور وہ شاہد مبشر کی ہے جو جنت کی بشارت دیتا رہا۔ بشارت اس انداز سے مبشر دیتا ہے کہ جاءتنی سائلہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مانگنے والی میرے پاس آئی۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، جاءتنی سائلہ، ایک مانگنے والی میرے پاس آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے، بھیک مانگتی تھی، وہ مانگنے والی تھی۔ اب ادھر توجہ دیجیے گا ذرا میری بات پر، مبشر کس انداز سے بشارت دے رہا ہے۔ مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے پاس ایک کھجور تھا، میں نے وہ کھجور اٹھایا اور اس مانگنے والی کو دے دیا۔ یہ ہے بخاری کے اندر، ایک کھجور تھا میرے پاس، میں نے اس کو دے دیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ میرے پاس 3 کھجور تھے، میں نے تینوں اس کو دے دیے۔ اب بخاری میں کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اور مسلم میں کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اور لگ بھگ مفہوم ایک ہی ہے۔ میرے پاس ایک کھجور تھی، بخاری، میں نے اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا آدھا، ایک ٹکڑا اس نے اس بچے کو دے دیا اور ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھائے، اس عورت کو کچھ نہیں ملا۔ وہ عورت پانی پیتی ہے، اپنے بچوں کو پلاتی ہے اور وہاں سے چل دیتی ہے۔ یہ ہے بخاری۔ مسلم کی حدیث ہے، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں کو دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی اور ایک کھجور اس بچے کو دے دی۔ دونوں بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی۔ ایک کھجور بچی تو ماں کے پاس تھی، ماں اس کو کھانا چاہتی تھی، لیکن وہ دونوں بچے اپنی ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ امی مجھے یہ بھی چاہیے، ماں مجھے یہ بھی دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں ہونٹوں تک جو کھجور لے گئی تھی واپس کر لیتی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے، سوچتی ہے کہ میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرا۔ اس نے وہ کھجور خود نہیں کھائی جو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس نے اس بچے کو دے دیا اور ایک ٹکڑا اس نے دوسرے بچے کو دے دیا، یعنی آدھا آدھا، آدھا اس کو آدھا اس کو، مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ یعنی اس نے خود نہیں کھایا، پانی پی اور چل لیتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جناب محمد رسول اللہ تشریف لاتے، پوچھا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک کھجور کی آپ کے لیے رکھ دی تھی۔ حضرت عائشہ ایک کھجور وہ بھی سنبھال کے رکھی ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو تو اپنے جہیز کے برتن بھی سنبھال کر رکھنا نہیں آتے، ان کو گرفتی چلانے کا شعور نہیں۔ سوچئے ایک کھجور بھی اور صحت کی پرواہ کہ آئیں گے اللہ کے نبی، یہ میں ان کو دے دوں گی، وہ بھوکے ہوں گے، یہ اللہ کے نبی کھا لیں گے، پانی پی لیں گے۔ لیکن ان کی یونیورسٹی کے باعث کا اصلاً نے یہ بتایا تھا صدقہ و خیرات کرنے میں کبھی پیچھے مت رہنا، ولو بشقی تمرۃ، اگر اگر کھجور کے ٹکڑے کو بھی صدقہ کرنا پڑے تو کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا۔ اسی یونیورسٹی کے باعث چانسلر نہیں ہے بتایا تھا، اس لیے ہم عائشہ بھی اس کے پیچھے کیسے رہ سکتی ہیں؟ مانگنے والی آئی تو کھجور ہی اٹھا کے دے دیا۔ وہ عورت چلی گئی، اللہ کے نبی آئے، پوری بات بتائی، فرمایا اس عورت کے ساتھ 2 بچے تھے، میں نے وہ کھجور اس کو دے دی اور اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس کو ایک ٹکڑا اس کو کھائی اور چلی گئی۔ فرمایا عائشہ کیا اس عورت نے اپنا کھجور بھی نہیں کھایا؟ نہیں،
مسلم کے الفاظ، کیا کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے جو اپنے لیے رکھی تھی؟ فرمایا ہاں۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے؟ ہاں۔ فرمایا عائشہ، جو عورت اپنے بچوں کی آزمائش، اپنے بچوں کی پرورش سے آزمائش میں آزمائی جاتی ہے، یہ تھکتی میں تپتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو پرورش لے کر بے چین رہتی ہے، جو آزمائی جاتی ہے، تو میں نہیں معلوم اس کا کیا ثواب ہے۔ عائشہ، اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کا خیال کیا اور ان کو کھلایا پلایا، آزمائش میں مبتلا کر دی گئی۔ وجبت علیہا الجنہ، یہ بخاری کے بھی الفاظ ہیں، مسلم کے بھی الفاظ ہیں۔ وجبت علیہا الجنہ، ایسا کر کے جنت اس پر واجب ہو گئی، اس عورت پر جنت واجب ہو گئی، یعنی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، مبشر اس طریقے سے اٹھتا ہے اور جنت کی بشارت دیتا ہے کہ دیکھو، اپنے بچوں کی پرورش کرو گے، ان کو کھلانے اور پلانے کے لیے محنت کرو گے، اور ان کی پرورش میں تم آزمائے گئے لیکن اپنے بچوں کا خیال رکھتے رہے، تو ایسا شخص بھی جنت کے اندر جائے گا۔ مبشر اس انداز سے اٹھتا ہے اور جنت کی بشارت۔ تھوڑی سی باتوں پہ کبھی خاطر ہو جاتے ہو۔ صاحب بڑی پریشانیاں آئیں، صاحب جرجی صاحب اس جلسے کو رکوایا گیا اور ایسا کیا گیا اور ویسا کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو تو دین کا کام کرنے کا پھر مزہ ہی کیا ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ کہتے رہو اور تو کہو فوراً ہو جائے، اور لوگ آپ کی بات پر عمل نہ سب نہ کہیں۔ آپ حلوہ چاہتے ہو، کانٹوں پر گزرنا نہیں، تو معاف کیجیے گا، اس دعوت میں کوئی لذت بھی نہیں اور اس کام میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہم بتا رہے ہیں، بخاری مسلم قرآن، یہ تو اب یہ سوچو، جو چیزیں وہ روکنا چاہ رہے تھے تو مولوی جرجیز کو تھوڑی روک رہے تھے، وہ تو قرآن و حدیث روک رہے تھے۔ مولانا جرجیز کو تو آپ جب چاہو تب بلا لو اور کوئی روک کر دکھا دے مجھے، کہیے تو میں کل پھر آ جاؤں، کہیے تو میں 1 ہفتے بعد آ جاؤں، زندہ رہوں۔ ہم تو جب چاہیں گے تب آ جائیں گے، میرے اوپر تھوڑی کوئی بینڈ لگا سکتا ہے، نہ کوئی پابندی ہے۔ اور جو چیز روکی گئی وہ قرآن و حدیث ہے، تو قرآن و حدیث کو روکنے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ وہ جس کی امانت ہے وہ چبڑ لے گا ان سے، کیونکہ جو چیز روکی جا رہی ہے اس کا تعلق جرجیز سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اس لیے اس معاملے پر اللہ کے سپرد کر دو، وہ چاہے تو معاف کرے، وہ چاہے تو گرفت میں لے، اس کے اوپر چھوڑ دیا کرو۔ یہ ساری چیزیں ہماری اوپر تھوڑی بینڈ ہے، ہم تو کل بھی آ سکتے ہیں، پرسوں بھی آ سکتے ہیں، آپ دعوت دیجیے، ہم آپ کے یہاں آئیں گے۔ ہمارے اوپر اس رولا میں کوئی روک ٹوک نہ ہے، نہ تھی نہ رہے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں نہیں روکا میرے بھائیوں، جو چیز روکی گئی ہے وہ جس کی ہے اس کے اوپر چھوڑ دیا کرو۔ جیسے اونٹ چھوڑ دیے تھے نا ابو طالب نے، اور ابرہا کے بادشاہ لشکر سے کہا تھا، ارے بھیا میرے اونٹ مجھے دے دو، خانے کعبہ جس کا وہ خود ہی بچا دے گا۔ ابرہا نے کہا رے میں تو تمہیں دیکھا تو بہت زیادہ باروب ہو گیا کہ بڑا ویسا آدمی ہوگا، لیکن تجھے اپنے اونٹ کی فکر ہے، تجھے خانے کعبہ کی فکر نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، مجھے میرے اونٹ دے دو، خانے کعبہ جس کا وہ بچا لے گا۔ جب اللہ کے اوپر چھوڑ دیا اور ابو طالب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے، تو میرے پیارے ساتھیوں عبد المطلب جب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے، اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے، تب کیا ہوا آپ کو معلوم ہی ہے؟ خانے کعبہ کو بچانے کے لیے پھر اللہ کی نصرت آئی اور ابابیل کا لشکر آیا۔ تو میرے بھائیو، جو جس کی چیز ہے اس کے حوالے کر دیا کرو، تھوڑی تھوڑی سی چیزوں پر عورتوں کی طرح آنسو مت بہایا کرو، یہ چیزیں دوسرے بنا دیتی ہیں انسانوں کو۔ آپ ایک دن کے جلسے میں اتنا گھبرا گئے، جرجیز کی تو 22 سال کی تکلیف تھی، پوری عمر اسی میں نکل گئی۔ ہم تو مخالفتیں ہی کھیلتے رہے ہیں، ہم تو جہاں جاتے ہیں یہ روز سنتے ہیں، یہ باتیں روز سنتے ہیں، اور سن کر اتنا بے شرم ہو گئے کہ ایک کام سے سنتے ہیں دوسرے کام سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں کو سن کر پک چکے ہیں، اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ تو جو جس کی جو چیز ہے اس کے حوالے کر دیا کرو، آپ الگ ہٹ جائیے ان چیزوں سے، اللہ کا معاملہ اللہ نپٹ لے گا۔ تو ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا، مبشر ایک شاندار
انداز سے اٹھتا ہو اس طریقے سے بشارت دیتا ہے. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور تیسری چیز بہت دھیرے دھیرے بتا رہا ہوں، اتنی بھی یاد ہی ہو گئی ہوں گی، دو تو یاد ہی ہو گئی ہوں گی، شاہد اور مبشر. اب تیسری چیز ہے نذیر، ڈرانے والا. برے کاموں پر، برے کاموں کے انجام سے جہنم سے ڈرانے والا. ہم نے اے نبی آپ کو نذیر بنا کر جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. جہنم سے ڈرانے کے بارے میں تو اتنی ہے کہ اگر 1 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، 1 مہینہ بھی بولا جائے تو کم پڑ جائے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے آیات جہنم سے، جہنم کے منظر سے، جہنم کی جاسوس تپش سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے. محمد رسول اللہ جہنم سے ڈراتے تو اس انداز سے ڈراتے کہ لوگوں جب جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا تو جہنم سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اللہ نے اس جہنم کو جلایا تو جہنم سرخ ہو گئی، لال پڑ گئی. پھر اس جہنم کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جلایا مزید تو وہ جہنم سیاہ اور کالی ہو گئی. اس کے بعد فرمایا واللہ والذی نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنے سال جلائی گئی؟ ٹوٹل 3000. 1000 سال تک جب جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر اللہ نے 1000 سال تک جہنم کو جلایا تو وہ سیاہ اور کالی ہو گئی. فرمایا آج بھی کالی ہے اور اللہ نے اس جہنم کو چاروں طرف سے پیک کر دیا ہے، بند کر دیا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس کی دیوار سے سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اللہ سانس کھول دے، اگر تھوڑا سا سوراخ کر دے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی تھوڑی سی سانس کر دے تو اس سوراخ سے جہنم کی جو گرمی دنیا میں آئے گی، جو دنیا میں پڑے گی، اس جہنم کی گرمی سے یہ دنیا جل کر کب راکھ ہو جائے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس انداز سے نذیر جہنم کے انجام سے ڈراتا ہے اور لوگوں کو نیک عمل پر ابھارتا ہے. تو یہ جہنم کا خوف نبی اکرم پیدا کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے دلوں میں کہ اس جہنم سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو. یہاں تک کہ اپنی بیٹی تک سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے بچا. انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا. سلیمی من مالی ما شئت، دنیا میں جو مجھ سے جتنا چاہے مال لے لے، میں تجھے دے سکتا ہوں. جو میری پراپرٹی ہے، جو میری ملکیت ہے، من مالی، میرے مال میں سے جس کا میں مالک ہوں، جو چاہے مجھ سے مانگ لے میں تجھے دے سکتا ہوں. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا. یہ ایک اچھی بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی ڈرائے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کو ڈرانا چاہیے. اس لیے امام کائنات نے فرمایا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے کے چلو، انگلی پکڑ پکڑ کے لے کے چلو، اس کو وضو کرنا سکھاؤ، اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ. جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کی انگلی پکڑو، مسجد کی طرف لاؤ. کبھی پڑھے گا، کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا، کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو بار بار لاتے رہو، کہتے رہو. لیکن جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے، جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے حکم دو اور ہر حال میں لے کر آؤ. اور 10 سال کی عمر کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھے تو فرمایا وَضْرِبُوهُمْ، تو تم ان کو مارو، پیٹو، مار مار کر پیٹ پیٹ کر ان کو مسجد کے اندر لاؤ. میرے بھائیوں، یہ اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ ہمارا بیٹا ابھی سے عادت ڈالے نیک عمل کرنے کی تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے اور جنت کا مستحق ہو سکے. یہ امام کائنات کے محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. تو اس طریقے سے وہ جہنم سے ڈراتا ہے. پورا قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے بار بار جہنم سے ڈرایا ہے اور نقشہ کھینچا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ،
وصاحبته وبنيه، اس دن حالت یہ ہوگی کہ انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، بھائی کو لے کر بھاگے گا۔ جیسی نظر پڑی کہیں میرا بھائی مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے، دو چار نیکیوں کا سوال نہ کر بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں کو دیکھے گا تو بھاگے گا۔ ماں کو دیکھ کر کوئی بھاگتا ہے؟ ماں کو دیکھ کر کوئی نہیں بھاگتا، ماں کے گلے سے لگتا ہے انسان اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو، لیکن قیامت کے دن اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں مجھ سے میری بوڑھی ماں یہ نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ ہمارے پاس کہاں ہے وہ؟ ابھی ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھی بھاگے گا، کہیں میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ منظر دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بیٹا باپ کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن یہاں بیٹا اپنے باپ کی سے بھاگے گا، کہیں میرا باپ نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ ماں کے لیے کوئی برا شبد نہیں سننا چاہتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن ماں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بھائی بھائی کے لیے ڈھال بن جاتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ قرآن پڑھیے، وصاحبتی، دنیا میں سب سے زیادہ سکون تم اپنی بیوی سے حاصل کرتے ہو، وہ تمہاری تنہائیوں میں رازدان ہوتی ہے، اور وہ تمہیں ایسے موقع پر سکون پہنچاتی ہے جب ساری دنیا تمہارا وروध کر رہی ہوتی ہے۔ یہی حال تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب ساری دنیا پتھر مار رہی تھی تو خدیجہ اپنی اوڑھنی پھاڑ کر محمد رسول اللہ کے زخموں کو صاف کرتی تھی، آپ کے خون کو پوچھتی تھی۔ ایک بیوی کی وفاداری یہی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وہ صاحبتی، بیوی کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے، جو بیوی رات بھر اس کا پیر دباتی تھی، سر دباتی تھی، اس کے جسم کی مالش کرتی تھی، اس کو سکون پہنچاتی تھی ہر حیثیت سے، لیکن آج وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بھی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی اولاد کو دیکھ کر بھی بھاگے گا۔ وہ اولاد جس کے لیے میدانوں کے لیے ڈاکٹروں کے چکر کاٹتا ہے، ڈاکٹر صاحب 10 سال ہو گئے، شادی ہو گئی، بچہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے کسی طریقے سے کریے، لاکھوں روپیہ پانی کے لیے بہا دیتا ہے، اور بڑی منتوں ضمانتوں کے بعد اور کوششوں کے بعد ایک بیٹا ملتا ہے، لیکن غور کرو کتنی محبت ہوتی ہے اس اولاد سے کہ اس کو تھوڑی سی بیماری میں دیکھتا ہے تو اپنی تجوری کھول دیتا ہے، سونا چاندی اپنے بیٹے کے علاج کے لیے بیچ دیتا ہے۔ پتا چلا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے وہ اپنی بیوی کے گہنے بیچ دیتا ہے، اپنی بائک اور کار تک بیچ دیتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ دنیا میں جس بیٹے کے لیے اتنا تڑپتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو منہ پھیر لے گا کہ آج کہیں مجھ سے میرا بیٹا نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ اس طریقے سے قرآن نے منظر کھینچا اور اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے کہ اے نذیر، تم ڈرانے والے ہو، تم اپنی امت کے لوگوں کو ڈرا دو کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا اور جہنم کیسی ہوگی۔ ڈرا دو لوگوں کو اور بتا دو جہنم میں عذاب کس طریقے سے ہوگا۔ ارے دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے دن بھر میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تو مجھے جہنم کی آگ میں مت ڈال دینا۔ جہنم، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہو، تب اندازہ لگا سکتے ہو کہ جہنم کی آگ کا حال کیا ہوگا۔ کتنا آسان ہے سن لینا اور کتنا آسان ہے سن کر اس پر عمل کرنا۔ دنیا میں سب سے آسان کام ہے سننا اور سب سے مشکل کام ہے میرے بھائیوں سن کر عمل کرنا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاصی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، نذیر وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔
آج دعوتیں کس کس کے نام پر دی جا رہی ہیں؟ اپنے سوسائٹی اور اپنے ماحول پر نظر ڈال کے دیکھنا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا وصف، اپنے نبی کی وشیشتا، اپنے نبی کی صفت یہ بتائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دعوت الی اللہ دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ پوری زندگی محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، حالات کیسے بھی رہے ہوں، حالات کیسے بھی رہے ہوں، اللہ کی طرف بلایا۔ اور دیکھیے کہاں سے دعوت شروع ہوتی ہے۔ آئیے ایک منظر، ایک نقشہ کھینچتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی کی دعوت یہاں سے شروع ہوتی ہے، غار حرا میں، جو سب سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کئی کئی دن کا کھانا لے کر جایا کرتے تھے اور غار حرا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آج پہلا دن ہے نبی بننے کا۔ غار حرا میں تو بہت دنوں سے جاتے تھے، لیکن جبرائیل کے آنے کا پہلا دن ہے۔ رات میں آئے، رات میں جبرائیل امین آتے ہیں اور غار حرا میں پہنچ جاتے ہیں۔ محمد ابن عبداللہ آج محمد رسول اللہ بننے والے ہیں۔ آج نبی پر قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ جبرائیل امین پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم کہ میرے پاس کون آیا، اتنی رات میں یہ کون شخص میرے پاس چلا آیا۔ انسانی شکل میں آئے، جبرائیل اندر گھستے ہیں، سلام کرتے ہیں اور نبی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ کون شخص ہے، معلوم ہے انسانی شکل میں آیا ہے لیکن کون ہے نہیں جانتے۔ فرمایا جبرائیل نے اقرا یا محمد، پڑھیے بخاری شریف کتاب بدل الوحی کے الفاظ، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کسی استاد نے آپ کو پڑھایا نہیں تھا، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے باپ نہیں تھے، آپ کی عمر جب 6 سال ہوئی تو ماں بھی دنیا کی چل بسی، جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس لیے جب کسی نے پڑھایا ہی نہیں اور کسی استاد کے سامنے جان و تلمس طے نہیں کیا نبی اکرم نے، تو فرمایا مجھ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ جس نے ABCD کا پڑھی ہو، جس نے الف با تا سا کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہو، اس سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ماں انا بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے پکڑا، کھینچا، دبایا اور سینے سے لگا کر اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا، پھر کہہ رہے پڑھو، ماں انا بخاری میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا یا محمد پڑھو۔ پھر تم وہی کہہ رہے ہو پڑھو، ماں انا بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ نہیں، مجھے جب پڑھایا ہی نہیں تو میں کیا پڑھوں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ماذا اقرأ، اچھا تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ چلو تم بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو اور نہیں پڑھتا ہوں تو پکڑ کے دباتے ہو مجھے ڈر لگتا کہ میری جان نہ چلی جائے، چھوڑ دو۔ اچھا تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل امین نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، بس یہاں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا ہے۔ یہاں سے اللہ کا نام شروع ہوتا ہے اور یہاں سے دعوت اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے اور پھر ساری زندگی دعوت اللہ کے نام سے رہی۔ 3 سال تک لوگوں کو چھپ چھپ کر اللہ کی طرف بلاتے رہے، چھپ چھپ کر اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب سمجھاتے رہے اور چھپ کی دعوت اللہ دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد حکم ہوتا ہے تو انذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے قرابت داروں کو کھلم کھلا ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلم کھلا ڈراؤ۔ آپ 3 سال کے بعد کوئی صفا پہ چڑھ جاتے ہیں، صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے قرابت داروں کو ڈراتے ہیں اور اس انداز سے خطاب کرتے ہیں یا کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا مرۃ ابن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ
بنت محمد انقذی نفسک من النار، یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار۔ یہاں قرابت داروں کو نام لے لے کر ڈرا رہے ہیں، اے قرابت میں لوئی کے خاندان والوں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے مرہ ابن قعب کے خاندان والوں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس کے لوگوں، اے بنی عبد المطلب کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے عبد المطلب کی بیٹی، اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ آپ نے کھلا دعوت کی، جہنم سے ڈرایا اور ایک اللہ کی طرف بلایا۔ 3 سال تک چھپ چھپ کر اور پھر کھلا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے اور کچھ لوگ تھے جو دھکارتے رہے، پیٹتے رہے، مارتے رہے اور تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ جناب محمد رسول اللہ، ایک دن پتا چلا اس سال مکے میں جو میلہ لگا ہے، میلہ مکے میں ایک میلہ لگتا تھا اور پورے عرب سے لوگ اس مکے میں میلے میں آیا کرتے تھے۔ جیسے آپ کے یہاں کوئی نمائش لگ جائے تو الگ الگ شہروں سے لوگ اپنا بزنس کرنے اور سامان لے کر آتے ہیں بیچنے کے لیے، ایسی مکے میں ایک میلہ لگتا تھا جس کو اکاز کا میلہ بولا جاتا تھا، اور جس بازار پہ لگتا تھا اس کو سوق اکاز کہا جاتا تھا۔ یعنی عربی میں سوق کے معنی بازار کے، اکاز کا بازار، وہی میلہ ہوتا تھا اور عرب میں سال میں ایک بار وہ میلہ لگتا تھا۔ اس میں بہت دور دور سے اور شہروں، الگ الگ شہروں سے لوگ اپنا سامان لے کے آتے تھے۔ محمد ابن عبداللہ کو پتا چلتا ہے آج مکے میں سوق اکاز یعنی میلہ لگا ہوا ہے بازار میں، اور الگ الگ شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ آج ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آج ان کو ایک اللہ کے معبود ہونے کے بارے میں بتلاتا ہوں، آج ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس بازار میں چلے گئے اور تمام عرب کے دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں پیغمبر ہوں اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ بس یہ دعوت دینا تھا۔ اتنا مارا مکے کے اندر اوباشوں نے، مکاروں نے یا یاروں نے اتنا مارا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا، آپ کے سر سے خون نکلنے لگا، لیکن ان بدماشوں نے مارنا اور پیٹنا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر سوکھے اکاز میں گر گئے، مکے کے اس میلے میں آپ گر گئے۔ جانتے ہو یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کی عمر صرف 4 سال تھی۔ وہ اپنے گھر کے باہر مٹی سے کھیل رہی تھی۔ چھوٹی بچیاں کیا ہوتی ہیں، کبھی مٹی سے گھر بنانے لگتی ہیں، کبھی مٹی میں پانی ڈال کر اس کو بھون کر اس کے کھلونے بنانا شروع کرتی ہیں۔ یہ بچیاں ایسی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 4 سال کی بچی اپنے گھر کے باہر، فاطمہ اپنے گھر کے باہر مٹی سے کھیل رہی تھی کہ کسی نے ان کو بتا دیا، اے فاطمہ تو یہاں کھیل رہی ہے، تیرا بابا مکے کے اندر بے ہوش پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو اتنا مارا تیرے باپ کو کہ تیرا باپ مکے کے اندر بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ اٹھتی ہے اور اپنے باپ کی طرف بھاگتی ہے، اس میلے کی طرف بھاگتی ہے اور چیختی ہوئی جاتی ہے، بابا بابا۔ جو لوگ پہچانتے تھے، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا فاطمہ کا اور کہا کہ یہ تیرا بابا ہے، یہ زمین کے اوپر بے ہوش پڑے تیرے باپ، لے یہ تیرے باپ ہیں۔ وہ چھوٹی سی بیٹی فاطمہ اپنے باپ کے پاس بیٹھ جاتی ہے، اپنے باپ کے سر پر خون لگا ہوا دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنے سر سے اوڑھنی اتارتی ہے، اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہے تو ذرا سنو،
4 سال کی بیٹی فاطمہ کے سر پر پڑی ہوئی اوڑھنی کتنی اچھی لگ رہی ہے. 4 سال کی بچی فاطمہ اپنے سر سے اوڑھنی اتارتی ہے, اس کو پھاڑ دیتی ہے. یہ جملہ کیسا لگ رہا ہے؟ جبکہ پردہ بھی فرض نہیں ہوا ہے, آیات سے پردہ بھی نازل نہیں ہوئی ہے, مکے میں بھی ابھی پردہ فرض نہیں ہے, ابھی اللہ کے رسول نے پردے کے فرض ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا ہے, لیکن اس کے باوجود فاطمہ کے سر سے اوڑھنی اتارتی اور پھاڑ دیتی ہیں. یہ جملہ کیسے لگ رہا ہے؟ میری بہنوں, انسٹاگرام پر ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے والی ہو, ذرا غور کرو کہ فاطمہ کے سر پر 4 سال کی بچی پر یہ دوپٹہ کیسا لگ رہا ہے. کیا فاطمہ کے معصوم ہاتھ کی تکلیف تمہیں ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے ہاتھ سے پڑا ہوا جو تمہارے گال پہ تھپڑ, یہ تمہیں درد و تکلیف دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ یا جوانی کے نشے میں اور ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر تم اتنی مدہوش ہو کہ جیسے شرابی کو لات مارو, گھوسے مارو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا تم ویسٹرن کلچر سے اور اپنی جوانی سے اتنی مدہوش ہوئی ہو کہ ایسی کتنی تقریریں تمہارے سامنے کر دی جائیں تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے؟ تم ویڈیو بناؤ گی, تم 18-20 سال کی ہونے کے بعد بھی آج سروں پر دوپٹہ ڈالنا تم گوارا نہیں کرتی ہو. آیات پردہ نازل ہونے کے بعد بھی, بے پردگی سے گھومنا حرام ہونے کے باوجود بھی, ناجائز ہونے کے باوجود بھی تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حضرت فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ کا یہ تھپڑ تمہارے گال پر جو پڑا ہے, اس کی تکلیف تمہیں آج نہیں کل قیامت کے دن ضرور احساس دلائے گی. اور میری قوم کی بیٹیوں, یہ چیز سوچو, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4 سال کی ہیں, اپنی اوڑھنی اتارتی ہیں اور اس کو پھاڑ دیتی ہیں, اور اس سے اپنے باپ کے چہرے کا خون صاف کرتی ہیں اور روتی جاتی ہیں, آنکھوں میں آنسو اور روتے روتے یہ جملے کہتی جا رہی ہیں. اور یہ علامہ ابن قیم کی ذات البات, روتے روتے یہ جملے بھی کہتی جا رہی ہیں. اے مکے والوں, اے مکے والوں, تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے, اس باپ کو پیٹا ہے جس نے صرف تمہیں یہ دعوت دی کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ایسے موقع پر مان کھائی لیکن دعوت لگا. ہم کس کی طرف بلاتے ہیں اور کس کی دعوت دیتے ہیں؟ معاشرے میں سوچو, فاطمہ کیا کہہ رہی ہے روتے روتے؟ آئے مکے والوں, تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے, صرف اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے تم سے یہ کہا ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, وہی تمہارا حقیقی معبود ہے. حالانکہ 2-3 جملے اور کئی فاطمہ نے کہ اے مکے والوں, تم نے آج میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. اور تیسرا جملہ فاطمہ نے یہ بولا, اے مکے والوں, تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. اس بات کا اعتراف تم بھی کرتے ہو اور تم بھی جانتے ہو کہ میرا باپ جھوٹا نہیں ہے, تو آج کیسے جھوٹ بولا ہوگا؟ آج اس نے کیسے جھوٹ تم سے کہا ہوگا؟ تم نے میرے باپ کو صرف اس لیے مارا کہ اس نے تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی طرف تمہیں دعوت دی ہے. اے نبی, ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے. محمد رسول اللہ یہاں سے دعوت دے رہے ہیں اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو بلا رہے ہیں. وہ داعی اس انداز سے دعوت دیتا ہے کہ ایک مرتبہ پتہ چلتا ہے غزوہ ذات الرقاع سے لوٹ رہے ہیں لوگ, اور یہ واقعہ تو آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے سنا ہوگا جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور انجمنوں میں تقریر کرتے ہیں. غزوہ ذات الرقاع سے لوٹتے ہوئے صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی ہم تھک گئے ہیں, یہ بغیچہ ہے, گاڑی ہے, درخت ہے گھنے گھنے, تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر چلیں گے یہاں سے, تھوڑا سستا لیتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, میں اس درخت کے نیچے سو جاتا ہوں اور تم لوگوں کو جہاں بھی درخت نظر آئے سایہ دار
جس میں سایہ ہو چھائی ہو، جاؤ وہاں پر جا کر آرام کر لو۔ سارے صحابہ اپنا اپنا درخت تلاش کر کے جہاں سایہ دیکھا وہاں جا کر لیٹ گئے، اور محمد رسول اللہ نے ایک درخت کے منہ پر اپنی تلوار لٹکائی اور نیچے وہاں آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص آتا ہے، اس نے دیکھا محمد نیچے اوپر اس کی تلوار، ہمیں محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی، گیا اور درخت سے تلوار اتاری اور کود گیا، اور کودتے ہی اس نے آواز جائے محمد۔ محمد ابن عبداللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھتے ہیں، وہ نبی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ نبی کی طرف آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں لے کر تان لیتا ہے، نبی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ نہ تو بچاؤ بچاؤ کی صدا لگا رہے ہیں، نہ صحابہ کو جگا رہے ہیں، اور نہ صحابہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہیں پر مستقل چٹان بن کر انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے کا۔ اس واقعے کو کسی بھی طرف چھوڑا جا سکتا ہے، یہ نبی کے توکل پہ بولا جائے، اللہ پر بھروسے پر بولا جائے، اللہ پر اعتماد کا وہ بولا جائے، یا نبی اکرم کی بے خوفی اور بے باکی پر اس پر تبصرہ کیا جائے۔ اس واقعے کو جہاں چاہو وہاں موڑ سکتے ہو۔ اس واقعے سے نبی کی بے باکی بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، دشمن اور تلوار لے کر نبی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن نبی وہی کھڑے ہیں۔ اس سے نبی کی جرأت اور بہادری کا پتہ چلتا ہے، وہ نبی کی طرف آ رہا ہے اور آپ بھاگتے نہیں ہیں۔ اللہ پر کتنا توکل تھا محمد رسول اللہ کو، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور وہ جب قریب آ گیا تو قریب آ کر کہتا ہے من یمنعک یا محمد، اے محمد بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اے نبی بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تلوار بھی تیری اور گردن بھی تیری، ابھی تن سے جدا ہوگی اور یہاں تڑپے گی۔ میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مسکراتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اللہ، مسکراتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اللہ۔ سامنے قاتل کھڑا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایسے موقع پر اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی، کیا کہتے ہیں کون بچائے گا؟ اللہ۔ اللہ کا نام سنا وہ کافر تھرا گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ایک ایک چیز پر نقطے نکلتے ہیں میرے بھائیوں۔ کافر تھا لیکن اللہ کا نام سنا تو ڈر گیا۔ نبی اکرم کے زمانے کے کافر بھی اللہ کی طاقت کو پہچانتے تھے، نبی اکرم کے زمانے کے کفار بھی اللہ کے پاور کو پہچانتے تھے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کا نام سنا تو ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ آج اللہ کا نام سن کر ہوٹلوں سے چائے کی چسکی نہیں چھوٹتی ہے، اللہ کا نام سن کر فجر کی اذان میں ہم سوتے رہتے ہیں گھروں میں، اور اٹھ کر ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں سے اس زمانے کا کافر اللہ کو زیادہ ڈرنے والا تھا کہ اللہ کا نام سنا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے اور بے شرم بفر سسٹم کھڑے ہو کر کھانا کھانے والا باراتیوں میں، جس سسٹم کا نام ہونا چاہیے تھا سور سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، اس کا نام آج ہمارے سماج اور سوسائٹی نے رکھا بفے سسٹم۔ جانوروں گدھوں کتوں کی طرح کھانا تم کھاؤ اور اس کو ویسٹرن کلچر کے نام پر تشبیہ دو۔ ارے اس کا نام تھا گدھا سسٹم، کتا سسٹم، سور سسٹم، یہ نام ہونا چاہیے تھا اس کا، اور اس کا نام رکھ دیا بفے سسٹم۔ اور آزاد کی آواز ہوتی ہے تمہارے کانوں پر چوں تک نہیں رکتا، اللہ کا نام آتا ہے لیکن چوں تک نہیں رکتا۔ لیکن یاد کرو مومن کی پہچان کیا بتائیے قرآن نے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل تھرا جاتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کا نام آنے کے بعد ہمارے دل لرز جائیں، کانپ جائیں، تھرا جائیں، اس کو مومن کہا ہے قرآن نے، اس کو مومن کہا ہے۔
ہمارے سامنے کہاں نام آتا ہے؟ اللہ کا نام آیا بھی تو ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمیں احساس ہی نہیں، بس ہمارے پاس زیادہ اللہ کو مان کے آئے تو ہم بھی مان رہے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ کافر تھے، اللہ کا نام سنا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد نے جس کا نام لیا وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، ہاتھ سے تلوار گری، اللہ کے نبی نے اٹھا لیا۔ اب آپ نے کہا بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کافر تھا، نہیں تھا اعتبار، کہنے لگا آپ ہی کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں مجھے، کہا جا میں بزدلوں پر حملہ نہیں کرتا۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دشمن کے ہاتھ میں تلوار دیکھی اور وہ مارنے کے لیے آیا تو آپ اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ بیٹی زینب نے خبر بھیجی آپ کے نواسے کی، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، ابو جس حال میں آپ ہو چلے آئیے میرے بیٹے کو دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں باہر سے، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، بیٹی میں دعا کروں گا، کچھ انتظار کرو، میں 2-4 دن کے بعد گھر سے آؤں گا۔ بیٹی نے دوبارہ کافر کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے ابو سے کہنا کہ آپ کی بیٹی زینب نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، جس حال میں بیٹھے اسی حال میں چلو، کیونکہ بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ کے نواسے کی طبیعت، اللہ کا نام سنا، اللہ کا واسطہ سنا، سمجھ گئے کہ میرے نواسے کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ مہمانوں سے آپ نے اجازت لی، چند صحابہ کو اٹھایا اور چل دیا اپنی بیٹی زینب کے گھر، پہنچ گئے، دروازے کو دستک کی، اندر سے دروازہ کھلا، محلے کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، زینب اپنے بیٹے کی کو گود میں لے کر رو رہی تھی، کیونکہ بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ جیسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو محمد رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اٹھ گئی اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر نبی اکرم کی گود میں دینے لگی، اے اللہ کے نبی، اے ابو جان، میرا بیٹا ہے، آپ کا نواسا ہے، اس بچے کو پکڑیے، آپ دعا کیجیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ دعا کیجیے اللہ میرے بیٹے کو شفا دے۔ دیکھو میرے بیٹے کو کیا ہوا، شاید زینب کی گود کا یہ بچہ، نبی کا یہ نواسا شاید اپنے نانا کی گود کا منتظر تھا، اور جیسے ہی زینب نے اپنے بیٹے کو نبی اکرم کی طرف بڑھایا اور اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو گود میں لیا، یہاں لیا اور وہاں زینب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی، بیٹے کی روح نکل گئی، کب سے انسری سے پرواز کر گئی، زینب کا بیٹا انتقال کر گیا۔ زینب رو رہی ہے، زینب کے رونے کو دیکھا تو محلے کی عورتیں بھی رو رہی ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ حال دیکھ کر محمد رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ آئے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، زینب رو رہی ہے، محلے کی عورتیں رو رہی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ اس نواسے کو اپنی گود میں لے رہے ہیں جس کا گود میں آتے ہی انتقال ہو جاتا ہے، اپنی بیٹی اور محلے کی عورتوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور جو دعا پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا نام لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے زینب اس سے میں کچھ نہیں کر سکتا، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو جانا ہے، اس کی امانت بھی اس نے لے لیا۔ ایسے موقع پر بھی زینب کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں سب کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ سے رشتہ کیسا چھوڑا، خود اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیا، 1.5 سال کے بچے ابراہیم کو گود میں لیا، تب بھی وہ ابراہیم انتقال کر گیا، تب آپ نے روتے ہوئے ہی کہا تھا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ آئے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں اور میرا دل غمگین ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس نے پوری زندگی اللہ کی طرف بلایا ہے، اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا، انتقال تک بھی کا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف بلایا، اور اس نبی کی پوری زندگی اللہ کے نام پر، اللہ کی دعوت پر نکلی، یہاں تک کہ جب آپ کا آخری وقت آیا
تو آخری جملہ بھی محمد رسول اللہ کی زبان سے جو نکلا وہ یہی نکلا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، یعنی اللہ ہی کے نام پر نبی اکرم کی آخری سانس بھی دنیا سے نکلی ہے تو پوری زندگی وہ اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو نبی اکرم سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ آپ داعی بھی تھے، آپ شاہد بھی تھے، مبشر بھی تھے، نذیر بھی تھے اور داعی بھی تھے، اور سراج منیر اس جملے پر ہم نہیں چل پائے کیونکہ پرمیشن محدود وقت کے لیے تھی اور 2 بجے تک ہی پرمیشن چلانا تھا، لیکن 2:15 سے زیادہ بج چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں سے ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، سراج منیر بس اتنا بتا دوں کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو سورج بنا کر بھیجا ہے، مطلب جس طرح سورج کی روشنی سب کے لیے ہے اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کا دین بھی سب کے لیے ہے۔ جیسے سورج سب کو فائدہ پہنچاتا ہے ایسی محمد رسول اللہ نے بھی سب کو فائدہ پہنچایا ہے، اور سب محمد رسول اللہ کی روشنی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جیسے سورج کی روشنی ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کے لیے ہے، اسی طریقے سے محمد کی تعلیمات بھی سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ سیرت طیبہ سے کہ اس سبق سے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر عمل کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتے کرتے آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اب سیلفی نہیں لے گا۔ آپ نے اتنا سنا کہ جہنم سے ڈرایا تو پھر آپ ناجائز کام نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ نبی کی سیرت پر سننے والا ہونے والے اس جلسے کو آپ آج ہی سے محمد رسول اللہ کی سیرت کو آپ اپنے غریبانوں میں ڈالیں گے اور اپنے دل کی گہرائی میں اس کو پیوست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمہارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو زندگی بھر محمد رسول اللہ کے اس حسنہ پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔